پاکستان کی جو دوستی ہے چائنا کے ساتھ، سعودی عربیہ کے ساتھ، ترکیہ کے ساتھ اور ممالک کے ساتھ، یہ اس کی مثال نہیں ملتی. بالکل ٹھیک، بالکل صحیح. اچھا یہ جو میں ذرا تھوڑا سا اس سے آگے چلنا چاہوں گا. ہم لوگ یہ میری ایک پریڈکشن تھی آئی وڈ سے کہ یہ ہم لوگ مذاکرات جو ہیں ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا. آرچ رائیول امریکہ ایران 47 ایئر سے ایک دوسرے کا نام سننا پسند نہیں کرتے. سو وی میڈ دیز تھنگس ہیپن کہ ہم نے ان کو وی میڈ دیم سٹ اکراس دا ٹیبل. ٹھیک ہے جی. اور مطلب 47 ایئر دی مطلب کہ جب کلیش اور اس کو ہم بٹھا دیں ایک دوسرے کے سامنے. وی ہیو ڈن ونڈرفل جاب. ٹھیک ہے جی. الحمدللہ. اور میرے خیال میں جو وہاں سے انڈیکیٹرز آ رہے ہیں بیجنگ سے جو پاس کیے جا رہے ہیں واشنگٹن کو، وہ یہ ہے کہ جتنا ہو سکے وہ ایشوز جو ہے بٹوین ایران اور امریکہ وہ سارٹ آؤٹ کر کے ٹرمپ جو ہے 14 مئی کو جب جانا ہے انہوں نے چائنا تب آئے. تو اس میں کچھ ایک سیکنڈ راؤنڈ آف ٹاکس بھی اسلام آباد میں شروع ہو سکتا ہے، اس سے پہلے ممکن ہے. اور کچھ MOU بھی سائن ہو سکتے ہیں بٹوین ایران اینڈ امریکہ. اچھا مجھے یہ نہیں پتا کیونکہ یہ ڈومین ہے چائنا اور امریکہ کا، ان دونوں کی آپس کی ایک کمیونیکیشن ہے، وہ کس لیول پہ ہیں وہ ہمیں نہیں. اور اس پہ جو بیسٹ جو بات کر سکتے ہیں وہ فورن آفس والے لوگ ہیں. جہاں تک آپ نے بات کی نا کہ میری پریڈکشن ہے، تو رانا صاحب رانوں میں اولیاء اللہ تو کم ہوئے، آپ کی ولایت کم آئی ہے راجپوتوں میں، لیکن یہ ہوگی ضرور ہوگی. میں یہ نہیں اس کو ڈیفائی کر رہا، لیکن یہ ہے کہ آپ کی انفارمیشن بہت ایکوریٹ ہوتی ہے. بڑی مہربانی جناب. میں اس کو اس انداز سے لوں گا کہ دیکھیے اس میں نا فیلڈ مارشل صاحب پروموٹ ہونے سے 4 اسٹار بننے سے پہلے it was DGISI آف پاکستان. جی. اور یہ ایران کے ان کے کافی ٹورس تھے. ان کے یہ سوچ یہ تھی اور ہے کہ پاکستان کو اپنے نیبرز کے ساتھ ایک کانفیڈنس لیول ایک اور فوٹنگ پہ ہونا چاہیے. یہی ریزن تھی کہ پچھلے سال آپ کو یاد ہوگا دسمبر میں ایران کے پریزیڈنٹ، ایران کی پوری ان کی جو ڈیلیگیشن تھا، بہت بڑا ڈیلیگیشن اسلام آباد آیا تھا اور انہوں نے آ کے ہمارے سے بات کی تھی. اچھا اس وقت بھی پاکستان کی انٹیلیجنسیا ان کو کہتی رہی کہ آپ لوگ غلط لائنز پہ جا رہے ہیں، آپ کو یہ کام نہیں کرنے. آپ کے یہ جو لوگ ہیں، آپ انڈینز کو جو کہ ہندتوا مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں، وہ ایک انڈر کور آپ کے پاس آ رہے ہیں اور آپ کو یہ بہت بڑا نقصان دیں گے. اور یہ انفارمیشنز پاکستان بڑی پرسسٹنٹلی دیتا رہا کہ آپ پلیز ہماری یہ بات کو مان لیں. تو انہوں نے ہماری بات کو نہیں مانا. جب دسمبر میں وہ تشریف لائے یہاں پہ پاکستان کا شکریہ ادا کرنے، لاسٹ ایئر ان کے پریزیڈنٹ صاحب اپنے پورے ڈیلیگیشن کے ساتھ آئے تھے، تو اس وقت انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ کاش ہم نے آپ کی اس بات کو ہم نے اس کو اتنا سیریسلی لیا ہوتا جتنی سیریسنس کے ساتھ پاکستان کی انٹیلیجنس نے ہمیں یہ بات کی تھی. تو وہ اپنی غلطی تو انہوں نے جو مانی، اور ان کو بہت نقصان ہوا، ان کے جانی مالی نقصان ہوا، ان کی شہادتیں بہت زیادہ ہوئیں، ان کے جو سائنٹسٹ تھے اس میں وہ شہید ہوئے. ایسنس اس وقت یہ ہے سر کہ اصل بات یہ تھی کہ ان کو امریکہ کو جو حقیقت تھی نا جی، وہ جو ہمارے ہاں ایک کنسیپٹ ہے نا جی کہ پاکستان امریکہ کے بہت نیچے لگا ہوا ہے یا بالکل، یہ اس کو ہم نے ڈسپیل کیا. اور 10 مئی پچھلے سال کے بعد دنیا کے سامنے یہ چیز آئی کہ جن کو ہم سمجھتے تھے کہ ان کے پاس شاید گندم بھی یہ امپورٹ کر رہے ہو کس ان سالوں میں، تو انہوں نے یہ کیا کر دیا، یہ تو انہوں نے ان کو ریئلائزیشن ہوئی کہ یس ان کے پاس کچھ ادارے ایسے ہیں جو اتنے میرٹ اورینٹڈ ہیں کہ وہ پاکستان کے تسخیر کے لیے، پاکستان کی باؤنڈریز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے وہ کبھی بھی نہیں رکیں گے. تو ان اداروں کی خاطر انہوں نے ان کو سیریسلی لیا. تو سب سے پہلے جس نے انٹروین کیا وہ فیلڈ مارشل تھے اور پرائم منسٹر تھے، اور انہوں نے ان کو کہا کہ یہ ظلم ہو جائے گا. اور امریکن پریزیڈنٹ ٹرمپ نے انہوں نے بڑا آنر کیا، اور پاکستان نے وہ اپرچونٹی پرووائڈ کی جو ایک آربیٹریٹر کی ہوتی ہے، ایک سالس کی ہوتی ہے، کہ ایک فیئر پلینگ ان کو بھی یہاں لے آئے. ایرانیوں کو کچھ ایسی دلائل کے ساتھ ان ہستیوں نے کنونس کیا کہ وہ بھی ماننے پہ مجبور ہو گئے اور امریکنز بھی ماننے پہ مجبور ہو گئے. بات بہت قریب آ گئی. جو آخری ٹاکس ہوئی رانا صاحب وہ 21 گھنٹے
جی ہاں 21 گھنٹے. اچھا وہ عجیب, مجھے اس موقع پہ اتنا ایک بتانا چاہیے, 21 گھنٹوں میں ہماری جو پاکستان کے ہمارے جو لوگ تھے, جو ہمارے فیلڈ مارشل تھے یا پرائم منسٹر تھے, یہ 21 گھنٹے بیٹھے نہیں تھے یا سوئے نہیں تھے. اچھا, یہ حقیقت ہے سر. فیلڈ مارشل صاحب کے بارے میں تو پرائم منسٹر صاحب نے کہا تھا کہ شاید 3 دنوں سے یا 3 راتوں سے انہوں نے ایک لمحہ بھر بھی نہیں سوئے تھے. اچھا, اس کی وجہ سے یہ مذاکرات ہوئے. تو وہ کبھی اٹھ کے یہاں سے امریکنز کے پاس جاتے تھے, پھر امریکنز کا پیغام لے کے ایرانینز کے پاس آتے تھے. لیکن آپ اس کا رزلٹ دیکھیں کہ اتنی ایک بات قریب آ گئی تھی اور اتنے ایک سازشی لوگ تھے اس کو ختم کرنے. کس حد تک قریب آ گئی تھی بات چیت؟ سر آپ کو یہ سمجھ لیجئے کہ بات بہت حد تک قریب آ گئی تھی, اور یہ کہنا کہ ایسی سازش کبھی زندگی میں پاکستانی ہیڈز آف سٹیٹس نے نہیں دیکھی تھی جو اس میں انوالو تھی, اور اس کو کنٹرول کرنا وہ اتنا ہی مشکل کام تھا جتنا ان کے ساتھ نیگوشیٹ کرنا. تو کون نہیں چاہتا تھا کہ یہ سر دنیا کے بہت ممالک, سر دیکھیے اگر پاکستان اس میں دیکھیے, اگر یہ میرے رب نے پاکستان کو عزت لکھی ہے اور مالک دے رہا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت ہم سے لے نہیں سکتی, اور رب کائنات نے ہمارے اگر نصیب میں نہیں لکھا تو ہمیں کوئی دے نہیں سکتا. بالکل صحیح. تو جتنی یہ سازشیں ہوئیں, آخر دیکھیے نا کہ پاکستان کی مطلب کہ میچور ہونے والی تھی بات اور نہیں ہوئی. مطلب یہ, اب میں یہ نہیں کہوں گا کہ میچور ہونے, they were very close. اوکے, ٹھیک ہے, اور اس کے اوپر پھر وہ انہوں نے کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز تھیں وہ لے کے اپنے ممالک میں واپس چلے گئے, اور اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ ہمارے فیلڈ مارشل بھی ایران گئے, پھر ان کے بھی کچھ. بس اگر میں یہ کہوں اس آپ کی ساری گفتگو کو میں سم اپ کروں اس کو, تو وہ یہ ہے کہ 21 گھنٹوں میں اس کا نتیجہ نکلنے والا تھا, لیکن something went wrong somewhere at the nick of the moment. مجھے last moment میں کچھ گڑبڑ نہیں, گڑبڑ میں یہ نہیں کہوں گا کہ گڑبڑ ہوئی یا نہیں ہوئی. میں یہ کہوں گا کہ 47 سال کا جو سفر تھا وہ جو 21 گھنٹے میں کھڑے ہو کے ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے پاکستان کی عسکری طاقت نے, فیلڈ مارشل نے یا پرائم منسٹر نے کھڑے ہو کے کیا, وہ 47 سالہ سفر 21 گھنٹے میں اگر وہ کنکلوڈ ہو جاتا تو وہ معجزہ ہوتا. بالکل ٹھیک. لیکن جتنا وہ انہوں نے کام کر لیا تھا 47 سال کا سفر, وہ ملک جو ایک دوسرے کو دیکھنا نہیں چاہتے تھے, وہ اس کی جو پروگریس ہوئی اس 21 گھنٹوں میں اس کی مثال نہیں ملتی. لیکن آپ اس کے بعد یہ دیکھیے نا کہ دونوں ممالک میں ایک قسم کا ایک سیز فائر تو آج تک پاکستان کی وجہ سے وہ ہوا ہی ہوا ہے نا. کبھی وہ اسٹریٹ آف ہارمز کے اندر وہ کھول دیتے ہیں, کبھی یہ چھوٹی موٹی اسکرمشز رہیں گی, لیکن ہم نے کسی کو برا یا اچھا نہیں کرنا. ہمارا رول ہے کہ دونوں کو ہم اس طرف لے آئے, ایک مرتبہ پھر بٹھا, جب ان کی کوئی کنکلوڈ ہوگی تو پھر ساری دنیا کو پتہ چل جائے. بالکل صحیح.